ماسکو حکومتی یونیورسٹی۔ ہماری بس نے فراٹے بھرنے کی روش بدلی اور اب دھیرے دھیرے حرکت کرنے لگی۔ جی ہاں، ہمارے دائیں ہاتھ سوویت یونین کی سب سے پرانی اور خوبصورت و عظیم الشان یونیورسٹی کی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ بائیں ہاتھ شاید دریائے ماسکو تھا، جس کے اس پار کوئی خوبصورت سا فٹ بال اسٹیڈیم نظر آ رہا تھا۔ ہماری گائیڈ نے بتایا کہ یہ ہے ماسکو حکومتی یونیورسٹی، جسے روسی میں MGU اور انگریزی میں MSU کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل نام لومونوسوف ہے۔ تو آخر یہ لومونوسوف کون تھا جس کے نام پر اس یونیورسٹی کا نام رکھا گیا؟ اس عظیم شخصیت کا پورا نام میخائیل واسیلیوچ لومونوسوف تھا۔ وہ شاعر، ادیب، سائنسدان اور روس کو جدید بنانے کی دھن کا پکا آدمی تھا۔ سائنس، تعلیم اور ادب کے میدانوں میں اس نے کارخانہ نمایاں انجام دیے، جن میں سے ایک یعنی ماسکو حکومتی یونیورسٹی اپنی پراثر اور عظیم الشان شکل میں ہمارے سامنے تھے۔ اس نے سائنس، تعلیم اور ادب کے میدان میں 9-10 بڑی اور بنیادی کتابیں لکھی اور سینکڑوں کام اور تھیسس پیش کیے۔ وہ ہر لمحہ اور ہر وقت نہ صرف اپنے میدان عمل میں ریسرچ ورک کرتا، بلکہ اس کا مقصد حیات روس کو جدید سے جدید تر بنانا تھا۔ وہ 19 نومبر 1711 میں آرخینگلسک کی گورد میں پیدا ہوا۔ روسی قوم پر احسان عظیم کرتے ہوئے 15 اپریل 1765 میں سینٹ پیٹرز برگ میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ ہم بس سے اتر کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے شکار ہو رہے تھے اور ہماری اپنی مترجم اپنی استطاعت کے مطابق اس یونیورسٹی کے بارے میں ہمیں بتا رہی تھی۔ ہمارے چاروں طرف نوجوان روسے لڑکے اور لڑکیاں ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ وہ حیرت بھری نظروں سے ہم سانولے سلونے نوجوانوں کو دیکھ رہے تھے، شاید سوچ رہے تھے کہ ہم غیر ملکی طلباء کی شکل میں آئے ہیں۔ اسی دوران ایک چھیل چھبیلی لڑکی آئی۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس ادارے کے بارے میں وہ ہمیں مزید تفصیلات بتائے گی۔ دراصل ہم جہاں بھی جاتے وہاں کوئی نہ کوئی لوکل گائیڈ ہمیں تفصیلات بتاتی، جبکہ ہماری مترجم ضرورت پڑنے پر اس کی مدد کر دیتی۔ ماسکو حکومتی یونیورسٹی کا خیال سب سے پہلے میخائیل لومونوسوف اور ایوان شووالوو نے پیش کیا اور ملکہ الزبتھ نے 23 جنوری 1755 کو اس کے قیام کی منظوری کا حکم نامہ جاری کیا۔ سینٹ پیٹرز برگ یونیورسٹی اور ماسکو حکومتی یونیورسٹی دونوں دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ دوسری سے پہلے وجود میں آئیں۔ بہرحال عمومی طور پر ماسکو حکومتی یونیورسٹی کو ہی ملک کی سب سے بڑی اور قدیم یونیورسٹی قرار دیا جاتا ہے۔ 1787 تک یہ یونیورسٹی ریڈ اسکوائر میں واقع شہر کے سب سے بڑے میڈیکل اسٹور کی بلڈنگ میں کام کرتی رہی۔ تب کیتھرین دی گریٹ نے اسے ماسکو اسٹریٹ پر واقع نئی عمارت میں ٹرانسفر کر دیا۔ یونیورسٹی میں 15 تحقیقاتی انسٹی ٹیوٹ، 43 فیکلٹیز، 300 سے زیادہ شعبے اور ممالک غیر میں 6 برانچز ہیں۔ یونیورسٹی کے اسکالرز نے 13 نوبل انعام حاصل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی تحقیقاتی کام اور نئی ایجادات میں دنیا بھر میں اپنا خاص مقام رکھتی ہے۔ عالمی رینکنگ میں دنیا میں اس کا مقام 293 ہے، جبکہ امریکی اداروں نے 326واں مقام دیا ہے۔ تاہم سوویت یونین میں اس کا پہلا مقام ہے۔ یونیورسٹی یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ یونیورسٹی اس اکیڈمی کی وارث ہے جسے 1724 میں روسی زار پیٹر دی گریٹ نے قائم کیا تھا۔ یونیورسٹی کی عظیم الشان عمارتیں، چاروں طرف صفائی اور تنظیم کا ماحول، کچھ آگے دریا کا پانی و سرسبز باغات، نوجوان طلباء و طالبات و اسکالرز، سب کچھ ایک پراثر ماحول تھا۔ جی کرتا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ یہاں داخلہ لے لیا جائے اور ساری عمر تعلیم و تربیت اور تحقیق میں بسر کر دی جائے۔ ہمیں بتایا گیا کہ اگر آپ روزانہ ایک رات ایک کمرے میں قیام کریں تو آپ کی عمر بیت جائے گی، یونیورسٹی کے کمرے ختم نہ ہوں گے۔ اور یہ کہ آج کل دنیا بھر کے مہمان طلباء و طالبات یہاں مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بلکہ تمام طلباء و طالبات اور اسکالرز کو معقول وظائف بھی دیے جاتے ہیں، مفت رہائش اور سستا کھانا دیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی میں 47,000 طلباء طالبات، 5,000 اساتذہ، 40,000 انڈر گریجویٹس اور 7,000 پوسٹ گریجویٹس مصروف عمل ہیں۔ دنیا تعلیم و تربیت اور سائنس و ادب کی ترقی سے ہی آگے بڑھ سکتی ہے، اور سوشلسٹ دنیا نیز ترقی پذیر دنیا کے ہزاروں نوجوانوں کو اسکالر بنانے میں یونیورسٹی کا خاص کردار ہے۔
تب جب میں اسٹیل ملز کے نوجوانوں کے ساتھ ہماری مترجم گالا سے یونیورسٹی کے بارے میں فخر و غرور کے الفاظ سن رہا تھا، مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ بعد ازاں زندگی میں 20ویں بار اس یونیورسٹی میں جاؤں گا اور پھیکے شوربے کی جگہ پاکستانی کھانوں سے ہمارے اسکالر کامریڈ پیر ریاض کی تواضع سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ پیر ریاض نہ صرف ایک ہنس مکھ نوجوان تھے بلکہ ان کا دسترخوان وسیع تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا سوشلسٹ فلسفے کے بارے میں علم بھی بہت گہرا تھا، گویا وہ سوشلزم کے پیر تھے۔